ہم نے ایک عنوان شروع کیا ہے، وہ عنوان ہے 4 انسانی اعمال پر 4 رحمانی وعدے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 4 ایسے اعمال کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے وعدوں کا بھی ذکر فرمایا۔ 4 انسانی اعمال پر 4 رحمانی وعدے، جن میں سے 2 وہ عمل ہم نے پچھلے 2 جمعوں کو عرض کیے جن پر اللہ کا وعدہ ہے، جن میں سے ایک شکر کے بارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس پر مزید اضافہ فرما کر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا اللہ نے عمل فرمایا، ذکر فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں یقیناً تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، ارشاد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ فرماتے ہیں جو استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اسے اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، وعدہ فرمایا اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی اللہ نہیں دیں گے، اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ وہم یستغفرون، یہ عمل ہے استغفار کا۔ جب اللہ سے ہم معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پھر عذاب نہیں دیں گے۔ مفسرین نے لکھا دنیا کے عذابات سے بھی اللہ بچا لیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب کثرت سے استغفار ہم کرتے رہیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے بار بار معافی مانگنا، بار بار اللہ کے آگے اپنی ندامت کا اظہار کرنا، عاجزی کا اختیار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرنا۔ کون؟ کائنات کے امام، امام الانبیاء۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو خاتم المعصومین ہیں، آپ روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے پہلے ہی معاف فرما دیے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ذکر فرما دیا اپنے نبی سے یہ گناہ نہیں ہوں گے، لیکن ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف، درگزر۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار۔ حضرت عائشہ نے جب یہ پوچھا تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھے نبی بنایا، خاتم المعصومین بنایا، میں اپنے اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو جب ہمارے نبی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، تو میں اور آپ تو کمزور ہیں، خطا کے پتلے ہیں، قدم قدم پر ہم سے لغزشیں، کوتاہیاں، نافرمانیاں، کتنی گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، شب و روز ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں تو 100 کیا 1000 مرتبہ بھی استغفار کریں تو کم ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ روزانہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ جتنی دفعہ ممکن ہو سکے استغفار کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں دنیا کے عذابات سے بھی اور آخرت کے عذابات سے بھی۔ تو یہ وہ عمل ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، ہم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے کتنے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا علماء اکرام نے کہ یہ جو استغفار ہے یہ توبہ کی سیڑھی ہے، یہ توبہ کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر توبہ کی بار بار توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
सच्चे दिल से तौबा करने वाला गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। इसलिए तौबा का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है। तौबा को कभी भी हम मुअख्खर न करें, रोजाना तौबा करके अल्लाह से मुआफी मांगकर हमें सोना चाहिए। उलमा इकराम ने लिखा, तौबा किस चीज को कहा जाता है? तौबा 3 चीजों के मजमुए का नाम है। तौबा 3 चीजों से कामिल और मुकम्मल होती है। फरमाया, जब हम कोई गुनाह कर बैठे, कोई गलती कर बैठे, तो सबसे पहला काम अपने दिल में नदामत होनी चाहिए, अपने दिल के अंदर पशेमानी होनी चाहिए कि मैंने ये बड़ा गलत काम कर लिया। ये तो नाफरमानी का काम हो गया, दिल में नदामत का होना जरूरी। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि उस गुनाह को उसी वक्त छोड़ देना जरूरी। ऐसा नहीं कि तौबा तो कर रहा है लेकिन उस गुनाह में फिर भी मुलव्विस है। एक आदमी ने सूद का गुनाह कर लिया, अब वो तौबा तो कर रहा है, नदामत तो है दिल में, और वो तौबा भी कर रहा है, लेकिन सूद के गुनाह को छोड़ नहीं रहा, तो फरमाया कि ऐसी तौबा कामिल नहीं है। उस गुनाह को उसी वक्त छोड़ना जरूरी है। सूद का गुनाह है, झूठ का गुनाह है, और ऐसे दायमी गुनाह जिसमें इंसान मुब्तला रहता है, और फिर नमाज भी पढ़ रहा होता है, तौबा भी कर रहा होता है, न नमाज में नूर आता है, न तौबा कामिल होती है, क्योंकि इंसान उस गुनाह को छोड़ नहीं रहा होता है। तो तौबा के कामिल होने के लिए जरूरी है कि जिस गुनाह में वो मुलव्विस हुआ, उस गुनाह को उसी वक्त छोड़ दे। और तीसरे नंबर पर फरमाया, तौबा के कामिल होने के लिए जरूरी है कि आइंदा ना करने का आज़म करे। या अल्लाह, मुझसे जो गलती हो गई मैं इस पर नादिम हूं, अल्लाह मैं इस गुनाह को इसी वक्त छोड़ता हूं और आइंदा ये गुनाह न करने का आज़म करता हूं, पुख्ता आज़म करता हूं कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। जब इस अंदाज में पुख्ता तौबा होगी तो फरमाया ये तौबतन नसूहा बन जाएगी। जब इन 3 चीजों के साथ, शराइत के साथ हम तौबा करेंगे तो ये कामिल तौबा होगी, तो इसे तौबतन नसूहा कहा गया। और इसी तौबा के बारे में हमारे नबी ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। जो इस तरह कामिल और मुकम्मल तौबा करेगा, अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसा पाक और साफ कर देंगे जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, ये हमारी रूहानी जरूरत है, हर दिन की जरूरत है। रोजाना जिस तरह हम ग़िज़ा खाते हैं, रोजाना अगर हम खाना ना खाएं तो यकीनन हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिंदगी को चलाना मुश्किल हो जाता है, जिस्मानी जिंदगी को बचाना मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह रूहानी जिंदगी भी है। रूहानी जिंदगी को बचाने के लिए रोजाना इस्तिग़फ़ार का करना, रोजाना तौबा का करना ये जरूरी है, ताकि हमारी रूहानी जिंदगी बरकरार रहे। जब रोजाना इस तरह इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, तो फिर अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह इस तरह इस्तिग़फ़ार करने वालों को अजाब नहीं देंगे। ये अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया। आज दुनिया में बहुत सी हमारे लिए परेशानियां होती हैं, ये भी बाज़ दफ़ा अल्लाह की तरफ से तंबीह बनकर आती हैं, अजाब बनकर आती हैं, ताकि इंसान की इस्लाह हो जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दुनिया की मुश्किलात से नजात मिल जाए, दुनिया की परेशानियों से और दुनिया की बीमारियों से नजात मिल जाए, तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम अल्लाह के करीब हों, अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें। और अल्लाह को तौबा करने वाले बड़े पसंद हैं। एक वाकया जहन में आ गया, वो वाकया सुनाकर बात को खत्म करते हैं। बनी इसराइल के दौर का वाकया है। एक शख्स था जिसने 99 इंसानों का कत्ल किया। छोटा गुनाह नहीं, इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और उस शख्स ने 99 इंसानों को, बेगुनाहों को कत्ल किया था। 99 इंसान का कातिल है। और 99 इंसानों को कत्ल करने के बाद उसके दिल के अंदर यह एहसास पैदा हुआ कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार कातिल हूं, मैं तो कभी भी बख्शा नहीं जाऊंगा, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे लिए कोई नजात की सूरत मुमकिन हो सकती है? वो एक अल्लाह वाले के पास चला गया, एक सूफी साहब के पास चला गया और उसको जाकर पूछने लगा कि मैंने 99 इंसानों का कत्ल किया, क्या मेरे लिए कोई नजात की सूरत है? क्या मेरे लिए मुआफी की कोई सूरत है? वो सूफी साहब ने कहा कि 99 इंसान के कातिल हो, तुम्हारे लिए कोई बख्शिश की सूरत नहीं। उस बेचारे के पास इल्म नहीं था, इतनी मालूमात नहीं थी, एक सूफी आदमी था, उसने उसको गलत गाइड कर दिया कि तुम्हारे लिए अब नजात की कोई सूरत नहीं, कोई बख्शिश की सूरत नहीं। उसको गुस्सा आया और उसने मायूस होकर उस सूफी साहब को भी कत्ल कर दिया। अब 100 इंसानों का कातिल बन गया।
100 انسانوں کو قتل کر کے پھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، احساس پیدا ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں 100 انسانوں کا قاتل ہوں، میرا کیا ہوگا، میرا اللہ مجھ سے ہمیشہ ناراض رہے گا۔ دل میں ایک درد اور ایک قلق تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ تم علماء کے پاس جاؤ، ان علماء کے پاس جاؤ جن کے پاس قرآن کا، حدیث کا علم، یعنی اس وقت کی شریعت کا علم ہے، تم وہاں جاؤ اور ان سے جا کر مشورہ کرو۔ اس نے معلومات کی کہ اہل علم لوگ، اللہ والے لوگ کہاں ملیں گے۔ کسی نے بتایا وہ فلاں بستی ہے، اس بستی میں اندر مدرسہ ہے، اللہ والے لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان سے جا کے یہ مسئلہ معلوم کرو، وہ شاید تمہیں کوئی توبہ کا راستہ نکال دیں، کوئی نجات کی صورت نکال دیں۔ روایت میں آتا ہے وہ اپنے اس گاؤں سے چلا، تھوڑے ہی فاصلہ اس نے پورا کیا تھا، اس کا وقت آ گیا، ملک الموت آیا اور اس کی جان قبض کر لی۔ اس نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا، ابھی اس منزل تک پہنچا نہیں تھا، اس کی جان نکل گئی۔ روایت میں آتا ہے فوراً وہ فرشتے جو عذاب کے تھے وہ آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے کہ یہ تو 100 انسانوں کا قاتل ہے، یقیناً یہاں سے اس نے سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ ابھی وہ اس کو لے ہی رہے تھے، اتنے میں کچھ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، کچھ بخشش کے فرشتے بھی آ گئے، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ تمہیں لے جانے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، یہ اس کے دل میں ندامت تھی اور یہ سچی توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اب آپس میں ان فرشتوں کا تکرار ہوا، جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے۔ اللہ رب العالمین سے دونوں نے عرض کیا یا اللہ ہم کون ان کو لے کر جائیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لیا جائے، اس کے گاؤں کی بستی، جو اس کی بستی تھی وہ راستہ زیادہ قریب ہے، یا جہاں یہ علماء کے پاس، اہل علم کے پاس توبہ کی نیت سے جا رہا تھا وہ راستہ زیادہ قریب ہے، جو زیادہ قریب راستہ ہو ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ چنانچہ اس کا وہ گاؤں جہاں سے اس نے جہاں گناہ کیے، جہاں زندگی گزاری، وہ راستہ تو ابھی تھوڑا ہی مکمل ہوا تھا، لیکن روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کے بہانے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں جو توبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو زمین ناپنے کا حکم دیا، اور وہاں اللہ جو قادر ہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ زمین جو اہل علم کی زمین تھی، یعنی اس بستی کی زمین تھی، اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ وہ سمٹ کر قریب ہو جائے، اور یہ گناہ گاروں کی جو بستی تھی اس کے لیے حکم ہوا کہ یہ دراز ہو جائے۔ اللہ کا حکم پورا ہوا، اور جب فرشتوں نے ناپا زمین کو تو وہ زمین زیادہ قریب تھی جو اللہ والوں کی بستی تھی، جو اہل علم لوگوں کا گاؤں تھا وہ اس کے زیادہ قریب ہوا، یہ دراز ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق رحمت اور جنت کے فرشتوں نے اسے لیا اور جنت میں پہنچا دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ تو کتنا بڑا گناہ گار تھا، 100 انسانوں کا قاتل تھا، لیکن دل میں ندامت تھی اور دل کے اندر پشیمانی تھی، اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کا عزم رکھتا تھا، توبہ کی نیت سے نکلا، اللہ نے اس کے لیے اسباب بنا دیے، اس کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ توبہ بڑی طاقتور چیز ہے، روزانہ اللہ سے معافی مانگے، روزانہ توبہ کیا کریں۔ تو آج جو تیسرا عنوان ہم نے لیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہاں اللہ نے وعدہ فرمایا جو استغفار کرتا رہے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے، نہ دنیا کا عذاب ملے گا نہ آخرت کا عذاب۔ تو 4 انسانی اعمال پر 4 رحمانی وعدوں میں یہ تیسرا وہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تو استغفار کرنا چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، جب اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے تو استغفار اور توبہ روزانہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔